بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے ہمارا تجزیہ جاری ہے۔ بھارتی جنرل مانک شا کمانڈر ان چیف تھا اس تمام بھارتی فوج کا جس نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے تقریباً 25-30 برس کے بعد اس کا کوئی انٹرویو تھا بھارتی میڈیا پہ، اور ایک بھارتی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ مشرقی پاکستان میں بھارت کی کامیابی میں اس بات کا کتنا دخل تھا کہ پاک فوج نے جنگ نہیں کی اور پاک فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر جنرل مانک شا نے بہت ہی فکر انگیز تجزیہ دیا۔ اس کے الفاظ تھے "That is not true. پاکستان آرمی fought gallantly." پاکستان آرمی حیرت انگیز دلیری سے لڑی، بٹ دے ہیڈ نو چانس، مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ وہ اپنے مرکز سے 1000 میل دور تھے اور میرے پاس ان کے خلاف 50 اور 1 کی برتری تھی، لہٰذا پاکستان آرمی ہیڈ نو چانس۔ لیکن یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ دے ڈیڈ ناٹ فائٹ، دے فوٹ گیلنٹلی۔ یہ دشمن فوج کا سپہ سالار کہہ رہا ہے۔ اور پچھلے 50 برس پاکستانی قوم اپنی اس فوج کو رسوا کرتی رہی جس کو ہم نے مشرقی پاکستان بھیج کر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے 30-32 ہزار افسر اور جوان جن کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا، ہم نے کس حالت میں ان کو وہاں بھیجا؟ ان کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے، نہ ٹینک تھا، نہ توپ خانہ تھا، نہ مناسب ایئر فورس تھی، نہ نیوی تھی، اور دشمن کے پاس 50 اور 1 کی برتری تھی۔ یعنی جہاں نیوی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں صرف 3 یا 4 گن بوٹس تھیں جو کہ اینٹی اسمگلنگ رول میں استعمال ہوتی تھیں کہ کوئی مچھیرے اسمگلنگ نہ کریں یا مچھیرے دشمن کے آ کے ہمارے پانی میں مچھلی نہ پکڑ لیں۔ اور دشمن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر گروپ تھے جو جس کی لا کے انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا بلاکیڈ کر دیا تھا۔ پاک فضائیہ کے پاس صرف ڈھاکہ کا ایک ایئرپورٹ تھا۔ ہمارے پاس تقریباً 16 کے قریب F-86 سیبر تھے، اور دشمن کے پاس کم از کم 10 ایئر فیلڈ تھے آس پاس مشرقی پاکستان کے اطراف بھارت میں، اور کوئی 400 کے قریب طیارے، ہر طرح کے طیارے، فائٹر ایئر کرافٹ، بامرز، انٹرسیپٹر، سب ٹرانسپورٹرز، 400 طیارے، اور کہاں ہمارے صرف F-86 سیبر 16، اور وہ بھی صرف ڈھاکہ ایئرپورٹ سے۔ اور شروع میں جنگ کے شروع میں 3-4 دنوں کے بعد جب ڈھاکہ ایئرپورٹ تباہ ہو گیا، اس کا رن وے تباہ ہو گیا، تو پھر پاکستان ایئر فورس بھی اڑنے کے قابل نہیں رہی۔ شروع کے 4-5 دن ہی ہماری ایئر فورس اڑ سکی، لہٰذا پریکٹیکلی وہ ساری جنگ پاک فوج نے بغیر فضائیہ اور بغیر نیوی کی مدد کے لڑی۔ اور جہاں تک جو بات آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو بھارتی پروپیگنڈا کے 90,000-93,000 سپاہی تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ وہاں پہ صرف 32-33 ہزار کی فوج تھی ہماری، جس کے پاس نہ ایئر فورس تھی نہ نیوی تھی۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے دلیر، سرفروش اور جانثار فوج جو ہم نے آج تک پیدا کی ہے وہ مشرقی پاکستان میں تھی۔ آپ ذرا حالات کا اندازہ کریں کہ آپ کو اپنے مرکز سے 1000 میل دور بھیج دیا گیا اور ابینڈن کر دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی سپلائز، سپورٹ، ایئر سپورٹ، سی سپورٹ، لینڈ سپورٹ آپ کو میں اپنے مرکز سے مغربی پاکستان سے نہیں پہنچ سکی اگلے 6-7 مہینے تک، 8 مہینے تک۔ اور اس فوج کو نہ آپ نے سیاسی مسئلہ حل کیا، مارچ میں انتخابات، فسادات شروع ہو گئے تھے، بغاوت کر دی تھی مفتی باہنی نے، مجیب الرحمان پاکستان کی قید میں تھا، مغربی پاکستان کی قید میں تھا۔ یہ وقت تھا کہ آپ کسی طرح اس کو استعمال کر کے آپ مشرقی پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر مسئلے کا حل نکال لیتے، لیکن بھٹو نے یہ نہیں ہونے دیا۔ وہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا چکا تھا۔ یحییٰ خان کی کیبنٹ کے اندر، خود یحییٰ خان ایک شرابی، زانی، بدکار، جاہل آدمی، اور اس کی کیبنٹ میں کچھ ایسے ناپاک جنرل تھے، اور جن میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے، جو آج یہ اسد عمر اور زبیر عمر کا باپ ہے۔ ناپاک ترین کردار، بعد میں گرفتار بھی ہوا غلام عمر جنرل یحییٰ کے ساتھ، اور بڑا عرصہ گرفتار رہا، لیکن چونکہ بڑی سازش تھی سب لوگوں کو بری کر دیا گیا بعد میں، تو یہ بھی بری ہو گیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان پر ہم نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی۔ اسی سے اندازہ کریں کتنی بڑی سازش، حماقت اور غداری ہماری صفوں میں تھی۔ تو مشرقی پاکستان میں جس دلیری سے ہماری فوج لڑی ہے، یعنی خود اب ماحول دیکھیے،
کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی میڈیا نہیں ہے, پورے مشرقی پاکستان میں ہمارا میڈیا نہیں ہے. پاکستان آرمی نے جو کچھ ڈاکومنٹ کیا وہ وہیں ضائع ہو گیا, کیونکہ جب سرنڈر ہوا تو ظاہر ہے سب کچھ بھارت کے پاس چلا گیا. تو دنیا کو جو نیریٹو گیا وہ وہی گیا کہ جو بھارت نے دیا, اور ظاہر ہے کہ وہ پروپیگنڈے, جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پہ تھا, جس کو ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ 30 لاکھ لوگوں کا قتل کرنا اور 50 لاکھ عورتوں کا ریپ کرنا اور اتنے لوگوں کو ذبح کرنا, یہ سب اتنا پرپوسٹرس, جھوٹا, شرنگیز فساد اور پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھا. پاکستان آرمی یعنی ایکچولی وہ صورتحال مشرقی پاکستان میں ایسی ہو گئی تھی چونکہ آرمی بکھری ہوئی تھی, وہی 30-32 ہزار پورے مشرقی پاکستان میں تھے, اور ہر جگہ میکسیمم سٹرینتھ ہماری کہیں ہوتی بھی تھی تو بٹالین سائز ہوتی تھی, 800-900 بندہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا. باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں تھیں, ٹکڑیاں تھیں, 150 آدمی, 150 ایک کمپنی ایک طرف ہے, 50-60 ایک طرف, پلاٹون ایک طرف, سیکشن ایک طرف, اور ان کو پوری بھارتی انویژن کو روکنا تھا. اور جس جانساری کے ساتھ, یعنی کیپٹن, میں واقعات کچھ آپ کو سناتا ہوں, یعنی مثال کے طور پر بریگیڈیئر سعد اللہ خان ایک وہاں پہ تھے. آپ کسی بھی پرانے فوجی سے پوچھئے بریگیڈیئر سعد اللہ خان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, ایک دلیر بریگیڈیئر, اس حد تک کہ دشمن کی پوری ایک بریگیڈ 3000 لوگوں کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا, اور یہ 15 یا 20 سپاہیوں کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کر اس کے اوپر گرے, ایسا حملہ کیا کہ اس کو حملے کو روکا بھی, پسپا بھی کیا, اور دشمن کے ٹینک بھی قبضے میں لے لیے. اور بائی دا ٹائم پیچھے سے ری انفورسمنٹس پہنچی, بریگیڈیئر سعد اللہ کے پاس صرف 6 سپاہی باقی رہ گئے تھے. ان کو اس ایکشن کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا, لیکن چونکہ قوانین کے مطابق آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے, اس لیے آپ کو نشان حیدر نہیں دیا جا سکا. وہاں کا واحد نشان حیدر مشرقی پاکستان کا میجر اکرم کو دیا گیا ہیلی کے ڈیفنسز میں. ہیلی کی پہاڑیوں کا دفاع بھارت بریگیڈ آفٹر بریگیڈ, آرٹلری, آرمر, انفینٹری مسلسل بھیج رہا تھا ہیلی کے ڈیفنسز پہ, لیکن ہمارے وہاں پہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے جو ڈیفنس لگایا تھا, مشکل سے بمشکل ایک بٹالین ہماری وہاں پہ 2-3 کمپنیاں تھیں جو بھارت کے ڈویژنز کو روک رہی تھیں, اور اتنا طویل عرصہ روکتی رہیں کہ وہ ڈیفنسز فال نہیں ہوئے حتیٰ کہ سرنڈر ہو گیا. بھارتی فوج کی کمانڈ نے آ کے ڈیفنسز دیکھے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ ہم جہاں پہ ہمارے 150 پاکستانی فوجیوں کے مقابلے پہ 6000-8000 بھارتی فوج ٹینک اور توپوں اور ایئر فورس کے ساتھ آ رہی ہے, اس کے باوجود وہ اپنے ڈیفنسز کو کراس نہیں کر سکتے. ایک ینگ کیپٹن ہمارا جمال پور گیرزن کے کرنل سلطان, ان کی تاریخ پوچھیے بزرگوں سے, پرانے افسروں سے. کرنل سلطان کی پوری یونٹ کو 800-900 لوگ تھے, جوان افسر تھے, ان کو گھیر لیا دشمنوں نے. دشمن نے ایک آدمی بھیجا, ایک کرنل نے, بریگیڈیئر نے, کہ جی آپ سرنڈر کر دیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو کرنل سلطان نے گولی میں لپیٹ کے ایک جواب لکھا کہ جس طرح تم قلم سے لفاظی کرتے ہو, ذرا اسٹین گن سے لفاظی کر کے دکھاؤ, ذرا دیکھیں تمہارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے. وہ خط جو بریگیڈیئر نے, انڈین بریگیڈیئر نے لکھا تھا, اور پھر کرنل سلطان نے جو اس کا جواب دیا, وہ تاریخ کا حصہ ہیں. جب آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم 20,000 انڈین فوج اور مکتی بانی آپ کو گھیر چکی ہے, اور آپ کے 700-800 جوان ایک چھوٹے سے گیرزن کے گھیرے میں آ چکے ہیں, اس کے بعد آپ کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا ہے, اور جواب میں یہ دیا جا رہا ہے کہ کاغذ کو گولی میں لپیٹ کے اس کو واپس پھینکا گیا کہ جاؤ باتیں بکواس کرنا بند کرو اور تلوار اٹھاؤ تو پتہ لگے کہ تم کس مٹی کے بنے ہو. کیپٹن احسن ملک, ان کے پاس بمشکل 40 آدمی تھے, اور کیپٹن احسن ملک نے پورے بھارتی بریگیڈ کو 3000 کو اتنے عرصے تک روک کے رکھا. 3 ہفتے تک پوری انڈین انویژن ایک سمت سے روک دی گئی. رستے میں کیپٹن احسن ملک اپنی پوسٹ کے اوپر بھارتی فوج کو روک کر کھڑے ہوئے تھے. ان سارے واقعات کا پاکستان آرمی کو پتہ ہی نہیں تھا. کیپٹن احسن ملک کے بارے میں خود جنرل مانک شاہ نے پھر پاکستان آرمی چیف کو خط لکھا کہ یہ جنگی قیدیوں میں کیپٹن احسن ملک ہوگا, اس کی بہادری کا میں معترف ہوں, اس نے ہمارے پورے بریگیڈ کو روک کے رکھا تھا, ہمارا پوری انویژن رک گئی. یہاں تک کہ مانک شاہ کو اندرا گاندھی کے پاس جانا پڑا یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا حملہ روک دیا گیا ہے. 6 یا 7 دسمبر کی بات تھی, باقاعدہ اندرا گاندھی کے پاس ہو گیا, رپورٹ کیا پروگریس آف دا وار کہ ہم مشرقی پاکستان میں رک گئے ہیں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس پر اندرا گاندھی نے اسے کہا زور لگاتے رہو, کچھ نہ کہیں تمہیں بریک تھرو مل جائے گا. اور یہی ہوا, پھر انہوں نے اوپر سے ایئر بورن لا کے انہوں نے بائی پاس ہی کر دیے ہمارے ڈیفنسز, اور ڈھاکہ کے قریب اپنے ٹروپس لا کے لینڈ کیے, اور اس طریقے سے انہوں نے ڈھاکہ کو گھیرا. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent
For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. کیپٹن احسن ملک کا کردار ناقابل یقین، جیسے کہا کہ 40 سپاہیوں کے ساتھ 3000 بھارتی فوج کو روکے رکھے 3 ہفتے تک۔ کرنل سلطان کا کردار، اور جب وہاں سے نکلے اس گیرن سے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے واپس مرکز کی طرف پیچھے کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں 250 کے قریب پاکستان افسر کے آرمی اور جوان شہید ہوئے مکتیبانی کے ایمبوش میں، اور بھارتی فوج کی گولہ باری میں، اور اس کے بیچ میں سے نکل کے انہوں نے اپنا راستہ نکالا۔ ہلی کا جیسے کہا میجر اکرم کی شہادت وہاں پر ہوئی۔ بریگیڈیئر سعد اللہ، Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilli, which he was defending, and we tried very hard and we didn't succeed until about the 3rd attempt. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. And when I went to Pakistan after the conflict, I went twice. I mentioned it there to their chief that I think that boy should be given a gallantry award. 1971 کی جنگ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ مارچ 1971 میں ہمارے بنگالی بھائیوں نے ایسٹ پاکستان میں، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، بغاوت کر دی۔ وہاں اس وقت پاکستان فوج کی صرف 1 ڈویژن فوج تھی جو کہ اس کام کو کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ 16 ڈویژن کوئٹہ سے اور کھاریاں سے 9 ڈویژن جس کا ہم حصہ تھے اس کو ایسٹ پاکستان تعینات کیا جائے اور اس فوجی بغاوت کو روکا جائے۔ ہم اپریل 1971 میں وہاں پہنچے اور تقریباً 3.5 مہینے کی انتھک کوششوں کے بعد ہم نے فوجی بغاوت ہوئی تھی اس پر کنٹرول حاصل کر لی۔ اس دوران میں ہمارے دشمن ہندوستان نے بڑی مکاری سے بنگالیوں کو اپنے ہاں کیمپوں میں بلایا، ان کو ٹریننگ دی، ان کو اسلحہ دیا، ان کو مالی سہولیات فراہم کی، اور ایک بار پھر انہوں نے پاکستان فوج کے خلاف ان کو تیار کر دیا۔ اور جب حالات ان کے فیور میں چلے گئے تو انہوں نے دسمبر کے اوائل میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ پاکستان فوج کی کارکردگی کے بارے میں بتاؤں تو یہ جان لیجئے کہ رجمنٹ اور بریگیڈ لیول کے اوپر ہندوستان کو کسی محاذ کے اوپر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے جہاں حملے کیے اس کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ میں اپنے محاذ کی بات بعد میں کروں گا، آپ کو میں مثال دیتا ہوں ہلی ایریے میں جہاں میجر اکرم شہید نشان حیدر نے انڈین ڈویژن کو کافی دنوں تک روکے رکھا اور بالآخر شہادت پائی۔ میرے سیکٹر میں میرے پاس جو وسائل تھے ان میں ایک پلاٹون 31 بلوچ کی، ایک رینجرز پلاٹون جن پہ 25 آدمی تھے، اور رضاکار جو کہ 35 تھے۔ یہ ٹوٹل نفری تقریباً 80-85 بندے بنتے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی بارڈر کے اوپر پوسٹ تھی جس کا نام کمالپور تھا۔ اس پوسٹ کو ہندوستانی فوج نے قبضہ کرنے کے لیے 21-22 دن لگاتار حملے کیے، لیکن ان کو کوئی کامیابی نہیں حاصل ہوئی۔ اس میں انہوں نے بھاری توپ خانہ، ہلکا توپ خانہ اور بالآخر اپنے میگ 21 لڑاکا طیارے بھی استعمال کیے، لیکن ہمارے بہادر فوجیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی بے پناہ جانی نقصان ہوا۔ بالآخر جب ہمارے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے کہ اس جنگ کو ختم کر دیتے۔ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں، پاکستان نے اپنی تاریخ میں اس سے زیادہ دلیر فوج نہیں پیدا کی جو مشرقی پاکستان میں تھی۔ اس کے باوجود پچھلے 50 سال اس فوج کو صرف ذلیل کیا گیا کہ تم لوگ لڑے نہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں شکست ہو گئی۔ At dawn on Thursday, the fighting is continuing. Hopes for a ceasefire. In the midst of all this confusion, the Indians finally arrive.
Colonel, welcome to Dhaka. Looking at the scene from this end, it has seemed like a rout of the Pakistan army. Is that a fair assessment? What's it been like? I wouldn't say that. I think it's very heavy and hard fighting. The Pakistani soldiers fought extremely well, I must say. In fact, I would say at times it was so fanatical. Then I've sort of said, look at this man, he's just dying for something, when he has no business to be just come charging across. This is ridiculous at times. इनको रेस्क्यू किया जा सकता था, पॉलिटिकली नहीं किया गया. इनको रेस्क्यू किया जा सकता था डिप्लोमेटिकली. वो जो भुट्टो गया, बात की गई, पोलैंड ने करारदाद पेश की, पूरी दुनिया की ताकतों को इस्तेमाल किया जा सकता था सीज़ फायर करवाने के लिए, वो नहीं किया गया. इनको तो हमारी फ़ौज को जो मशरक़ी पाकिस्तान में थी, धोखा अपनों ने दिया. न सियासी हल तलाश किया गया, न सिफारती हल तलाश किया गया, न फ़ौजी कुमक उनको भेजी, बल्कि अबैंडन कर दिया. और आखिरी दिन तक धोखा में रखा गया अपनी कौम को. याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ग़ुलाम उमर और भुट्टो ने पूरी पाकिस्तानी कौम को धोखे में रखा कि जी हम तो मशरक़ी पाकिस्तान में कामयाब हो रहे हैं, शिकस्त का कोई सवाल ही नहीं है. और मशरक़ी पाकिस्तान वाली फ़ौज को कह दिया गया था कि तुम अपनी ज़िम्मेदारी पे जो चाहते हो फ़ैसला करो. ये कहा जाता है, बहुत बात होती है इस पर कि सरेंडर करने का हुक्म किसने दिया था. बाद में सब डिनाई कर गए. याहिया खान कहता है मैंने तो कहा ही नहीं था, नियाज़ी कहता है मुझे ऊपर से हुक्म आया था. बात यह कि मटीरियल बात है ये, क्योंकि अगर नियाज़ी उस वक्त सरेंडर ना भी करता, जनरल नियाज़ी ना सरेंडर करता तो मज़ीद कुछ हफ्ते और हम लड़ लेते. लेकिन नतीजा वही निकलता, चूँकि भुट्टो फ़ैसला कर चुका था, याहिया खान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ग़ुलाम उमर फ़ैसला कर चुके थे कि मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ कर अलग करना है और किसी किस्म की मदद उनको नहीं भेजनी. ये ज़रूर है कि जनरल नियाज़ी एक बदकिरदार, ज़ानी और शराबी अफसर था, और उसकी वजह से जो नीचे अफसरों की कुर्बानियाँ थीं उन सब पर मट्टी पड़ गई. अगर वो सरेंडर भी जो करने का तरीक़ा था, वो कोई तरीक़ा नहीं था जो उसने किया. वो इस बात को इतना तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो तस्वीरें दुनिया के सामने खींची और आज तक भारतीय हर गैरिजन की दीवार पे वो तस्वीर लगी हुई है कि वो दस्तखत कर रहा है हथियार डालने का. फिर पाकिस्तान आर्मी को खड़ा करके इस तरह सेरेमोनियल हथियार डलवाए गए. ये सब एक घटिया कमांडर की वजह से हुआ. हथियार बाइज़्ज़त तरीके से भी डाले जा सकते थे, कोई एग्ज़िट भी लिया जा सकता था, कोई रास्ता निकाला, कोई 100 तरीक़े थे. अगर POW होना भी था तो ज़रूरी नहीं था कि POW होने के लिए तमाशा लगाया जाता. लेकिन जैसे कहा कि ये गलती फ़ौज की नहीं थी, ये नियाज़ी की थी, ये उसकी ज़ाती गलती थी. Suddenly, the Pakistani commander, General Niazi, turns up. Good morning, how are you? Morning, sir. Someone says the evacuation is cancelled. I'm Ronald Robson. You were looking for me yesterday. Yes. How are you? Very well, thank you, sir. Oh, glad to see you. How are you? Who spread the rumor that I have run away? You are the man. As usual, the general is eager to chat to reporters. उसका ज़ाती किरदार इस कस्म का था, क्योंकि याहिया खान के एडमिनिस्ट्रेशन के थे वो सारे उस ज़माने के अफसर जो थे, इनमें वही शरई खामियाँ मौजूद थीं जिसकी वजह से इंसान बुज़दिल हो जाता है. ये बदनसीबी की बात थी कि शेरों और दलेरों की एक फ़ौज के ऊपर वो लोग हुक्मरान थे जिनका कोई ताल्लुक़ अल्लाह रसूल और दलेरी और शुजाअत और गैरत से नहीं था. आज 50 बरस के बाद पाकिस्तानी कौम पर वाजिब है कि मशरक़ी पाकिस्तान के मुजाहिदीन से उस फ़ौज से माफ़ी मांगे कि हमने उनको उस महाज पर भेजा, तन्हा छोड़ दिया, निकालने का कोई ज़रिया रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए, ना सियासी, ना सिफारती, ना फ़ौजी, ना अस्करी. और फिर उनको जलील भी करते रहे 50 साल. चूँकि इस फ़ौज से भुट्टो को खौफ था, ये फौरी फ़ौज जानती थी कि हमें भुट्टो ने बिट्रे किया, लिहाजा भुट्टो नहीं चाहता था कि इनको जल्दी वापस लाया जाए. लिहाजा जानबूझकर उसने इंदिरा गांधी से कहा कि इनको 3 साल तक अपने पास कैद रखो. फिर एक ड्रामा बनाया, शिमला एक माहिदे का कि जी मैं जंग कैदी छुड़ा कर ला रहा हूँ, और ये फैसला किया गया कि इनको फ़ौरन नहीं छोड़ा जाएगा, छोटी छोटी टुकड़ियों में छोड़ा जाएगा, ताकि ये कोई मज़ाहमत ना कर सके. लिहाजा ये रिहाई का पीरियड भी कुछ साल 1.5 साल तक खिंचता चला गया. यानी पहला बैच जब पहली दफ़ा पाकिस्तान पहुंचा और आखिरी बैच जो आया उसके दरमियान में कोई तकरीबन साल का फ़र्क था. हालांकि पहले दिन छोड़े जा सकते थे, 30-32 हज़ार होते क्या. ये सब साजिश भुट्टो की थी, और उसने इसीलिए चूँकि इस फ़ौज को जलील करना था, उसको खौफ था कि ये फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ बगावत करेगी, और फ़ौज में बगावत हुई फिर भुट्टो के ख़िलाफ़. 1973-74 में एयरफोर्स के और आर्मी के, नेवी के कुछ अफसरों ने मिलकर बाकायदा बगावत की भुट्टो के ख़िलाफ़, क्योंकि सबको मालूम था कि ये गद्दार है, सबको मालूम था इसने मरवाया है, सबको मालूम था ये कमीना है जिसने इधर तुम इधर हम का नारा लगा के बिल्कुल तमाम सियासी मसले ही ख़त्म कर दिए, मसला तस्वीर करने की कोई चांस ही ख़त्म कर दिए, और फिर जाके बाहर बैठ गया और पोलैंड की करारदाद फाड़ दी और बकवास करता रहा, मज़ार साल लड़ेंगे. सबको पता था 3 दिन बाद फॉल होने वाला. इतनी बड़े पैमाने पर गद्दारी थी, और उससे बड़ी गद्दारी ये थी कि वो सारा रिकॉर्ड इनकी गद्दारियों का बाकायदा जला के ज़ाया किया गया.
تاکہ کوئی بعد میں انویسٹیگیشن ہی نہ ہو سکے. شیخ مجیب کے خلاف ڈھاکہ فال ہو چکا تھا. مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی دشمن کی قید میں جا چکی تھی. مجیب الرحمان پاکستان کے پاس تھا, مغربی پاکستان میں. اگر بھٹو چاہتا تو اس کو رکھتا اپنے پاس اور اس کے بدلے آرام سے اگلے دن اپنی پوری فوج رہا کروا لیتا, کیونکہ جو بنگلہ دیش کا بانی ہے, ان کا بابائے قوم ہے, وہ پاکستان کی قید میں تھا. لیکن بھٹو نے بغیر کچھ لیے اگلے دن مجیب الرحمان کو جہاز میں بٹھایا, ڈھاکہ بھیج دیا. کس قسم کا بغیرت آدمی تھا وہ. اپنی پوری فوج چھڑوا سکتا تھا پہلے دن, جس کو 3 سال بھارتی جیلوں میں رکھا گیا. کم از کم 150-200 افسر اور جوان شہید ہوئے ہمارے بھارتی جیلوں کی قید میں. پوری دنیا میں بے عزتی ہوئی پاکستان کی. یہ سب کچھ ہم مینیج کر سکتے تھے چونکہ مجیب ہماری قید میں تھا مغربی پاکستان میں. بھٹو نے نہیں ہونے دیا. بھٹو واز دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. کیونکہ فوراً ہی فال آف ڈھاکہ کے بعد یحییٰ خان نے ریزائن کر دیا تھا, بھٹو کو لا کے حکومت دے دی گئی تھی. تو جس لیول کا بٹریل ہے وہ سارا ایویڈنس جلا دیا گیا. یعنی کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس قوم کی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی. صرف مختصر ہم یہ بات کریں گے کہ پوری پاکستانی قوم پر, جس طرح آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے جو سول آرم فورسز والے ہیں ان کو پاک فوج عزت دے رہی ہے. یہ وہ رضاکار ہیں جو پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑے, بہاری, جنہوں نے پاک فوج کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا اور بعد میں بری طرح ذبح کیے گئے. ان ساروں کے تو قتل عام ہوتا تھا ڈھاکہ ریس کورس گراؤنڈ میں, لگا کے ان کو سنگینوں سے, بینٹ سے ٹارچر کر کے مارا جاتا تھا, کیونکہ یہ پی او ڈبلیو نہیں ہوئے تھے. پی او ڈبلیو کا اسٹیٹس صرف پاکستان آرمی کو ملا تھا, اور جو رضاکار تھے بنگالی اور بہاری سارے کے سارے, وہ تو بیچارے سارے مار دیے گئے یا بہت بری طرح سے. وہ کیمپوں میں, آج تک کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اب پاکستان آرمی ان کو اکنالج کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے 50 سال پہلے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں, لیکن اب اس فوج کو بھی اکنالج کرنے کی ضرورت ہے جو مشرقی پاکستان میں تھی, جس کو ہم 50 سال ذلیل کرتے آئے ہیں کہ تم لڑے نہیں, تم نے ہتھیار ڈال دیے. اس سے زیادہ بڑا ظلم ہو کوئی نہیں سکتا کہ ہم اپنے سرفروش اور جانثار بیٹوں کو اس طرح ذلیل کریں, جنہوں نے پاکستان کے دفاع کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. اپنے جتنی فیملیز تک ذبح ہو گئی, جن کے افسروں اور جوانوں کی فیملیز مشرقی پاکستان میں تھی, وہ بنگالی افسروں کے ہاتھوں, مکتی بانی کے ہاتھوں ذبح ہوئی. ایسے ایسے ناقابل یقین واقعات ہیں مشرقی پاکستان کے. ایک کیپٹن تھا, میں اس کو نام بھول رہا ہوں, یار جنگ کر کے اس کے نام کے آخر میں آتا تھا. اس کو اس کے کمانڈنگ آفسر نے کہا کہ تم نے دشمن کا ایڈوانس روکنا ہے 7 سپاہیوں کے ساتھ, 7 جوانوں کے ساتھ جا کے اس نے سڑک کے اوپر اسکریننگ پوزیشن لگا لی کہ دشمن کو میں نے آگے نہیں آنے دینا, آگے دشمن کا پورا بریگیڈ آ رہا ہے. اس افسر کو, وہ جو وہاں شہید ہوا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا. وہ تو بھارتی فوج کے افسر نے بعد میں آ کے بتایا کہ ہمارے پورے ایڈوانس کو اس نے پورے دن روکے رکھا, اور شام کو جب ہم اس کے بنکر میں پہنچے ہیں تو وہاں ہمیں ایک شخص ملا جس کا آدھا دھڑ کٹ کے الگ ہو چکا تھا. بمشکل وہ آخری سانسیں لے رہا تھا, لیکن انگلی اس کی ٹریگر پہ تھی مشین گن کی, اور اس نے صرف مجھے اپنا تعارف کرایا کہ میں کیپٹن سو ان سو, مجھے پانی پلاؤ. ہم پانی پلانے لگے تو وہ وہیں پہ ٹریگر پہ انگلی تھی اس کی, اور وہیں شہید ہو گیا. ایسے گمنام شہید ہیں ہمارے پورے مشرقی پاکستان میں. پاکستان آرمی ان کو ریکوری نہیں کر سکی, آرمی تھی ہی نہیں وہاں پہ, انڈین آرمی تھی, کہتے ہم نے ان کو دفن کر دیا جنگلوں میں. ہمیں اس فوج سے معافی مانگنی ہے, اس کی عزت کرنی ہے. 50 سال ہو گئے, اب وہ نوجوان افسر اس وقت آج 80-90 سال ان کی عمریں ہو چکی ہیں. اٹس ٹائم دیٹ وی ریسپیکٹ دم. ہم نے بہت بے عزت کیا اپنی اس فوج کو, پہلے ابینڈن کر دیا, پھر ان کو بھارتی جیلوں میں چھوڑ دیا, اور جب ہمارے پاس اتنے موقع تھے ان کو پاکستان لانے کے, بھٹو کی ضلالت نے ان سب کو ضائع کیا. جان کے ضائع نہیں کیا, بلکہ جان کے اس کی سازش یہی تھی. اب پاکستانی قوم کو بحیثیت مجموعی, پاکستان آرمی کو بھی اور قوم کو بھی, مشرقی پاکستان والی ہماری جو ابینڈن بریگیڈ تھی, ہماری جو ابینڈنڈ آرمی تھی, ہماری جو ابینڈن کور تھی, جس کو ہم نے بالکل تنہا چھوڑ دی, اس سے بڑا غم سوچیں کیا ہوگا کہ قوم آپ کو لڑنے کے لیے بھیجے اور پیچھے سے سیڑھی نکال لے کہ جی آپ اپنا بندوبست خود کر لیں, اب ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس سے بڑا بٹریل اور کیا ہو سکتا ہے ایک سپاہی کے لیے, ایک فوجی کے لیے. جس قوم کے لیے لڑا ہے وہ قوم اس سے ماننے سے انکار کر دے, اس کو مدد بھیجنے سے انکار کر دے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم بہت بڑی بڑی تاریخی غلطیاں کر چکے ہیں, اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس تاریخ کو چھپا دیا ہم نے, اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا نہیں کہ ہم کتنے بڑے بلنڈرز کر چکے ہیں. ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی حماقتیں کی ہیں, اور ہم نے اس لیے کچھ نہیں سیکھا, اور آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں. بھارت ایک مرتبہ پھر مشرقی پاکستان کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے. اس کی تمام جنگی ایکسرسائزز اب اس نوعیت کی ہو رہی ہیں کہ اب ہم نے ڈھاکہ دہرانا ہے. وہ اس سال 16 دسمبر کو بہت بڑی سیلیبریشنز کر رہا ہے پورے انڈیا کے اندر. فال آف ڈھاکہ پہ 50 سال پورے ہو گئے, اور وہ اگلے 50 سال اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگلے چند سالوں کے اندر پورا پاکستان لینا ہے. یہ تو اللہ کرم کرتا ہے کہ ان کا کمینہ قسم کا چیف آف ڈیفنس سٹاف مر گیا. شاید اس کی جنگی پلاننگ انڈیا کی جو ہے کچھ عرصے کے لیے معطل مؤخر ہو جائے, لیکن آئے گا تو صحیح وہ. ہم نے تیاری رکھنی ہے اپنی.
اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے سیکھنا ہے کہ دوبارہ اب ڈھاکہ نہیں ہوگا، نیور اگین. اور اب ڈھاکہ کے بدلے ہم انشاءاللہ دہلی لیں گے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.